آئیے اس بچوں کی آخری کڑی جن سے میری مراد حضرت تنویر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. دیکھیے اب تک کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت جہاں پر جاتے تھے نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نغمے بکھیرتے تھے. آج وہی ہستی آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر آئی ہے اور حضرت کا جو لہجہ ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب حضرت کوئی گفتگو اپنی اونچائی کی طرف لے کر جانے لگے تو ان کی داد سبحان اللہ سے دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. حضرت کے آنے سے قبل اتنا ضرور کہوں گا کہ تقریری میرا ہنر ہی نہیں کردار بھی ہے. سبحان اللہ. تقریری میرا ہنر ہی نہیں کردار بھی ہے. میرے حصے میں قلم ہی نہیں تلوار بھی ہے. سبحان اللہ. قلم ہی نہیں تلوار بھی ہے. اور کربلا کا مسافر تو سب مجھے کہتے ہیں کربلا کا مسافر تو سب مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلنے کو کوئی تیار بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار دشمن عین خدا دین و خدا دا مدد بغیر دعب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سبحان اللہ. محفل رونق حافظ نوشاد صاحب قبلہ، حافظ دانش صاحب قبلہ، حافظ جنید صاحب قبلہ، میرے پیارے بچوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اپنی گفتگو سے کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جس طریقے سے ہدیہ درود پڑھاؤ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. 11ویں شریف کی آمد ہے اور اسی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس امید پر کہ اللہ پاک اسے سن کر ہم سب کو اسے عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کی پہلی کرامت اللہ اکبر کہ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ ماں کی پیٹ سے ہی 17 پاروں کے حافظ تھے. سب سے پہلی کرامت میرے غوث پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھے کہ آپ نے ماں کی شکم کے اندر ہی 17 پاروں کو حفظ کر دیا.
یعنی قرآن سے اتنی محبت، اور وہ مائیں ہوا کرتی تھی اللہ اکبر جو قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی کہ روٹی بھی بنا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، چل رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، وہ مائیں ہوا کرتی تھی، قرآن سے اس طریقے سے محبت تھی۔ لیکن آج کہیں نہ کہیں ہم قرآن شریف کی تلاوت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پہلی چیز کہ میری اہل بیت سے محبت، اور دوسری چیز کہ قرآن کا دامن تھامے رکھنا کہ تمہاری ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن آج ہم جو اہمیت قرآن کو دینا چاہیے اس کے بجائے ہم کسی اور چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، اسی سے متعلق ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں۔ ایک شخص تھا، بڑا شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، بہت گنہگار تھا۔ اب اس کا آخری وقت آیا تو اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی۔ اس نے اس کی بیوی کو ایک وصیت کر کے گیا کہ میں تو بڑا گنہگار تھا، اتنا یاد رکھنا جب بھی یہ بچہ ہو تو اسے قرآن کی تعلیم ضرور دینا، یعنی اسے قرآن ضرور پڑھانا۔ اور آج ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں تو نہیں پڑھا لیکن میرا بچہ پڑھ لے، ہے۔ تو اس نے بھی وصیت کر کے گیا اس کی بیوی کو کہ اس بچے کو میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں اس کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا۔ اس دن ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو گنہگار تھا، اللہ رب العزت نے اس کی سختیاں شروع کر دی، وہاں پر جو بھی عذاب تھا وہ شروع ہو گیا۔ پھر یہاں پر کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد اس کو لڑکا ہوا۔ وہ جیسے ہی 3-4 سال کا ہوا تو اس کی بیوی کو خیال آیا کہ میرے شوہر نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اس کو مدرسے میں ضرور داخل کرنا۔ وہ بیوی لے کے جاتی ہے بچے کو مدرسے میں حضرت کے پاس، حضرت پڑھاتے، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بچہ ہوتا ہے نا، اس کی لہجہ ہوتا ہے، خوشک ہوتی ہے بات کرنے کا، تو بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جو بھی انداز ہوگا، میرے رب کو اس کا انداز اتنا پسند آیا، میرا رب وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس کے باپ کو جہنم سے نکالو اور اس کے باپ کو جنت کا جوڑا پہنا دو، اس کے باپ کو جنت میں داخل کر دو۔ اس کا باپ گیا جنت میں، جانے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا، مولا تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، یہ کیا معاملہ؟ ابھی تک تو مجھ پر سختیاں ہو رہی تھی، ابھی تک تو عذاب ہو رہا تھا، یہ کیا ہو گیا کہ تو نے مجھے اچانک جنت کی خوشخبری دے دی؟ مولا کیا بات ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا شخص سن، تو نے تیری بیوی کو نصیحت کیا تھا کہ بچہ بڑا ہوگا تو اسے مدرسے میں ضرور بھیجنا۔ آج تیرا بیٹا مدرسے میں گیا اور اس کی زبان سے اس نے جب میرا نام لیا تو میری رحمت کو دوبارہ نہ ہوا کہ اس کا بیٹا دنیا میں میرا نام لے رہا ہے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں داخل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید کی برکتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا ہوش کے ناخن لے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو دور، کم سے کم ایک رکوع ہی پڑھ لے، روز کا ایک رکوع پڑھ لے، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو قرآن شریف روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے کہ میں نے جب اپنی عالمیت مکمل کر لی، حفظ ہو گیا، تو میں لوگوں کے سامنے واز کرنے سے کہیں نہ کہیں کتراتا تھا۔ واز کہتے فارسی میں تقریر کو، گفتگو کو، یعنی میں نے اپنی عالمیت مکمل کر لی لیکن میں لوگوں کے سامنے بات چیت کرنے میں، تقریر کرنے میں کہیں نہ کہیں کتراتا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو غوث پاک فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے اور کہتے عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا حضور میں تقریر کیسے کروں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میں لوگوں کے سامنے واز کیسے کروں؟ تو حضور نے فرمایا عبد القادر ذرا اپنا منہ تو کھول،
غوث پاک نے اپنا منہ کھولا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب درہم غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور کہا عبد القادر اب تو بولتا جانا, تیری برکتیں میری برکتیں تیرے ساتھ ہوتی جائیں گی. سبحان اللہ. پھر غوث پاک دوسری رات سوئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, مولا کائنات علی شیر خدا غوث پاک کی خواب تشریف لایا. کیا کیا مقام ہے میرے غوث پاک کا. اللہ, ہم سنیوں کو تو قربان ہو جانا چاہیے کہ ہماری سنیت پر کہ اللہ نے گوشت بھی ایسا عطا کیا جو غوث اعظم عطا کیا, اور نبی بھی ایسے عطا کیے کہ نبیوں کے امام عطا کیے. ہمیں تو ہماری قسمت پر قربان ہو جانا چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, مولا کائنات خواب میں آتے کہتے عبد القادر ذرا اپنا منہ تو کھولو, اور مولا علی نے پھر 6 مرتبہ لعاب درہم غوث پاک کے منہ میں ڈالا. غوث پاک فرماتے حضور کل آقا میری خواب میں تشریف لائے تھے, انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو کہا عبد القادر میں حضور کی برابری تو نہیں کر سکتا ہے نا, اب تو تقریر کرتے جانا, بولتے جانا, میری برکتیں تیرے ساتھ ہوتی جائیں گی. غوث پاک فرماتے اس کے بعد جب میں بولتا تھا تو اس وقت تو غوث پاک کا ایک بڑا مجموعہ ہوتا تھا نا, تو جب غوث پاک تقریر کرتے تھے, آج تو ہمارے پاس مائک کے سسٹم ہے نا, غوث پاک کی تو فرمایا گیا جب آپ تقریر کرتے تھے تو ہزاروں کا مجموعہ ہوتا تھا, 70 ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ ہوا کرتا تھا. تو غوث پاک فرماتے تھے پھر جب میں تقریر کرتا تھا نا تو پہلے جو شخص بیٹھتا تھا وہ میری تقریر کو سنتا تھا, اس کو جتنی آواز آتی تھی سب سے آخری میں جو بندہ بیٹھا تھا اس کو بھی اتنی آواز آتی تھی. غوث پاک کا جلال تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے ایک بڑھیا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے دعوت دینے کے لیے کہ غوث پاک آپ کو میرے گھر کی دعوت ہے. غوث پاک نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد چلے اپنے مریدین کو لے کر اس بڑھیا کے گھر پہ دعوت کھانے کی. اللہ اکبر. اب ہاتھ دھونے کا معاملہ آیا, کھانا کھانے سے قبل ہاتھ دھونے کا. وہ مریدین ایک اس وقت تو مگ وغیرہ نہیں ہوتے تھے, لوٹے ہوا کرتے تھے, تو وہ مریدین غوث پاک کا ہاتھ دھلا رہے ہیں. 1 لوٹا ختم ہو گیا, 2 لوٹا ختم ہو گیا, غوث پاک ہاتھ دھوتی جا رہی, 3را لوٹا بھی ختم ہو گیا, یہاں تک کہ فرمائیں گے کہ پورا پانی سے بھرا ہوا پورا کے پورا پانی کا ڈرم پورا کے پورا غوث پاک نے ہاتھ دھلنے میں ختم کر دیا. پھر کھانا ہوا, کھانا کھانے کے بعد پھر غوث پاک کی محفل سجی. تو مریدین نے سوال کیا, حضور کبھی ہم نے آپ کو پوری زندگی میں اس طریقے سے دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے مطلب ہاتھ دھونے کے اندر اتنا پانی فضول کر دیا, حضور معاملہ کیا تھا ذرا فرمائیے. تو غوث پاک نے فرمایا کہ سننا چاہتے ہو؟ تو کہاں سننا چاہتے ہیں. تو کہا سنو, وہ جو بڑھیا دعوت دینے کے لیے آئی تھی نا, تو میں نے بڑھیا کی پیشانی پر شجاعت لکھی ہوئی دیکھی, تو میں نے بھی دل میں عہد کر لیا, یا اللہ جب تک اس کی شجاعت کو تو سعادت میں تبدیل نہیں فرما دے گا جب تک میں اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا. نادان تو دیکھ رہا تھا کہ میں پانی سے ہاتھ دھو رہا تھا, نہیں میں پانی سے ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ لوہے محفوظ پہ اس بڑھیا کی تقدیر کو بدل رہا تھا. لوہے محفوظ پر جب ایک بار جو لکھ دیا گیا نا, پھر بندے کی حق میں وہی ہوتا ہے, لیکن اللہ نے میرے غوث پاک کو کیا مقام دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے ایک چور چوری کرنے کے لیے غوث پاک کے حجرے میں جاتا ہے. چور تھا اور غوث پاک تو اپنے دور کا سب سے قیمتی جوبہ پہنا کرتے تھے. ہاں, سب سے قیمتی لباس غوث اعظم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دور کا سب سے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. تو چور کو سوچی ایک دن کہ چلو غوث پاک کے حجرے میں جاؤں گا, رات میں جوبہ چرا کر نکل جاؤں گا اور بازار میں اس کو بیچوں گا تو اس کی قیمت بہت ملے گی مجھے. اور جو چور جاتا ہے چوری کرنے کے لیے, لیکن چوری کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ جوبہ لے لیتا ہے اور جوبہ لیتے ہی جیسے نکلنے لگتا ہے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی, اس کو کچھ دکھتا نہیں. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ادھر آ, غوث پاک فرماتے ادھر آ, اس کو پاس میں بٹھایا, کہا کیا ہے؟ تو کہا حضور مجھے کوئی سزا مت دینا. میں جو وہ ڈر گیا ایک دم سے کہ مطلب میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا. تو غوث پاک کو سب بتایا کہ حضور میری نیت ایسی تھی کہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا لیکن میری آنکھیں چلی گئی. حضور غوث پاک نے اپنا ہاتھ اس کے آنکھوں پر ملا, کیا دیکھتا ہے اسے آنکھوں کی روشنی ڈبل آ گئی. سبحان اللہ. اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی. غوث پاک نے فرمایا چوری کرنا چھوڑ دے,
توبہ کر لے. کہا ٹھیک ہے حضور جیسا آپ فرمائیں گے میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا. غوث پاک نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, کہا تجھے ولایت عطا کر دی جاتی ہے. لیکن چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے لیکن جب جاتا ہے تو غوث پاک کرم اللہ تعالی وجہ پہ مجھ سے ولی بنا کر کے بھیجتے ہیں. اسی پر ایک سید زادے لکھتے ہیں, بہت ہی پیارا شعر لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر, درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, کہ آپ کی ادنا نظر سے چور بن جائے ولی, آپ کی ادنا نظر سے چور بن جائے ولی. یہ شرف کس کو ملا, یہ شرف کس کو ملا, یا غوث اعظم دستگیر کیجئے لطف و عطا غوث اعظم دستگیر. اللہ اکبر. تو میرے آج کا جو گفتگو کا درس تھا یہی تھا کہ قرآن سے محبت اور ولی اللہ سے محبت. دیکھیں غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ اللہ نے وعدہ لیا ہے, عبد القادر جو تیرے مرید ہوں گے میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ سبحان دیکھیے اللہ. ایک جگہ پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جو تیرے مرید ہوں گے میں نے ان سب کو بخش دیا. لیکن عبد القادر فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوں گا, بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اللہ اکبر. وہ میرا سچا مرید اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نمازوں کی پابندی نہ کر لیں. آج ہم غوث پاک کی 11ویں بناتے ہیں, الحمدللہ منانے چاہیے کیونکہ یہ سنیوں کی قسمت میں ہی ہے نا, اور کسی کی قسمت میں نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ نمازوں کی بھی پابندی کریں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آخری بات کہوں اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. دیکھیں نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے. کیا نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو وہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں مل سکتی؟ جب اللہ کا قرب مل رہا ہے تو وہ کون سی چیزیں جو ہمیں نہیں مل سکتی؟ اور نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ جہنم کی آگ کو ہم سے دور فرما دیتا ہے. تو وہ دنیا کی کون سی مشکل ہوگی جو ہم سے دور نہیں ہو سکتی, ہے نا. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور روزانہ اپنے ایک معمول بنائیں کہ روزانہ قرآن مقدس کی کم سے کم ایک رکوع ہی صحیح یا ایک آیت ہی صحیح روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوران گفتگو جو بھی کلمات کہے گئے, غلطی ہو گئی, وہ خامی ہو گئی, اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کی معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.